سوال ہے بتائیں کہ اگر قسمت بار بار آزمائش میں ڈالے تو کیا کریں؟ جواب ہے صبر اور استغفار کریں اور صدقہ دیں۔ سوال ہے بتائیں کیا نیک اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں بھی مل سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عطا کر دیتے ہیں۔ سوال ہے بتائیں کیا قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، قرآن کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ سوال ہے بتائیں کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا جائز ہے؟ جواب ہے بہتر یہی ہے کہ آنکھیں کھلی رکھیں تاکہ دھیان بھٹکنے سے بچا جا سکے۔ سوال ہے بتائیں کیا حسد واقعی انسان کی زندگی برباد کر سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، حسد منفی توانائی پیدا کرتا ہے جو روحانی اور جسمانی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سوال ہے بتائیں کہ اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اس سے کم تعلق رکھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں۔ سوال ہے بتائیں کیا دعا میں اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگنا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اللہ تعالیٰ سے ہر جائز دعا مانگی جا سکتی ہے کیونکہ وہ سب کچھ سننے والا اور عطا کرنے والا ہے، بے شک۔ سوال ہے بتائیں کیا مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننی جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، اسلام میں مردوں کے لیے سونا پہننا منع فرمایا گیا ہے۔ سوال ہے بتائیں کیا خواب میں سانپ دیکھنا کسی بری چیز کی نشانی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اکثر خواب میں سانپ دیکھنا دشمن یا کسی روحانی مسئلے کی علامت ہوتا ہے۔ حل یہی ہے کہ صدقہ دیں اور اپنے لیے دعا کریں۔ سوال ہے بتائیں کہ لوگ کسی کی ترقی دیکھ کر کیوں جلتے ہیں؟ جواب ہے حسد اور عدم تحفظ کی وجہ سے ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیں اور مثبت لوگوں کے ساتھ تعلق بڑھا کر رکھیں۔ سوال ہے بتائیں کیا فجر کی نماز قضا ہونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں، فجر کی قضا سورج نکلنے کے بعد ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ سوال ہے بتائیں کیا جانوروں کو ستانا گناہ ہے؟ جواب ہے جی ہاں، حدیث شریف میں ہے کہ ایک عورت نے بلی کو بھوکا رکھ کے مارنے پر اس کو جہنم میں ڈالا گیا۔ سوال ہے بتائیں کیا بری نظر لگنے سے کاروبار بھی بند ہو سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نظر بد کاروبار، صحت اور رشتوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے مسنون دعائیں پڑھیں۔ سوال ہے بتائیں کیا غصہ کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، زیادہ غصہ ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ سوال ہے بتائیں کیا موسیقی اور گانے وغیرہ سننا حرام ہے؟ جواب ہے زیادہ تر علماء کے نزدیک موسیقی سننا جائز نہیں کیونکہ یہ دل کو غفلت میں ڈالتی ہے۔ سوال ہے بتائیں کیا والدین کی نافرمانی کرنے کی سزا دنیا میں ہی ملے گی؟ جواب ہے جی ہاں، حدیث کے مطابق والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ سوال ہے بتائیں کیا کسی کا برا سوچنے سے بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، منفی توانائی کا اثر ہوتا ہے، اس لیے مثبت سوچ اپنانا ضروری ہے۔ سوال ہے بتائیں کیا قسمت اور محنت دونوں اہم ہیں؟
جواب ہے جی ہاں، قسمت اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، لیکن محنت کرنا انسان کا اپنا فرض ہے۔ سوال ہے بتائیں کیا موبائل پر قرآن پاک کو پڑھنا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، موبائل پر قرآن پڑھنا جائز ہے، لیکن وضو کر کے پڑھنا بہتر ہے۔ سوال ہے بتائیں کیا شوہر کا اپنی بیوی پر ظلم کرنا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، حدیث میں ہے کہ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ سوال ہے بتائیں کیا رات کو ناخن کاٹنا واقعی برا ہوتا ہے؟ جواب ہے یہ ایک معاشرتی بات ہے، اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سوال ہے بتائیں کیا محبت میں صبر کرنا ضروری ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اگر محبت سچی ہو تو صبر کرنا جائز ہے، اس میں عزت اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے بتائیں کہ زیادہ سونے سے انسان کی کون سی چیز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے انسان کا دماغ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سوال ہے بتائیں کیا آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ معتبر حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے صحیح البخاری سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ سوال ہے بتائیے وہ کون سا گوشت ہے جس کو کھانا عبادت ہے؟ جواب ہے قربانی کا گوشت کھانا عبادت بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ سوال ہے بتائیے کیا آپ جانتے ہیں بے روح نمازوں سے کیا مراد ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جس نماز سے انسان کی اصلاح نہ ہو۔ سوال ہے بتائیے وہ کون سا عمل ہے یا ایسا کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے درود شریف پڑھنے سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ سوال ہے بتائیے بروز قیامت لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال ہے بتائیے کیا آپ جانتے ہیں شیطان زمین پر سب سے زیادہ کس طرف ہوتے ہیں؟ صحیح جواب ہے شیطان زمین پر سب سے زیادہ مشرق کی طرف ہوتے ہیں۔ سوال ہے بتائیے قرآن مجید میں بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دودھ کو سب سے بہترین مشروب فرمایا گیا ہے۔ سوال ہے بتائیے کس نبی نے سمندر کے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ سوال ہے بتائیے 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ جواب ہے 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنا 4 دینار صدقہ دینے کے برابر ہے۔ سوال ہے بتائیے آپس میں دشمنی ختم کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے ہدیہ دینے سے آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ سوال ہے بتائیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ جواب ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال ہے بتائیے 3 بار درود ابراہیم پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے۔ سوال ہے بتائیے 4 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ جواب ہے اگر 4 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے تو ایک حج کا ثواب ملے گا۔ سوال ہے بتائیے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ جواب ہے اچانک موت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔
سوال ہے بتائیے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے گھر والے اور مال محفوظ رہے گا۔ سوال ہے بتائیے کہ کس کے دور میں مسجد نبوی پہلی بار دوبارہ تعمیر کی گئی؟ جواب ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ سوال ہے بتائیے کہ سب سے پہلے جمعے کی اذان کس نے دی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے بتائیے کیا آپ جانتے ہیں صبر کے معاملے میں کون سے نبی زیادہ مشہور ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام صبر کے معاملے میں زیادہ مشہور ہیں۔ سوال ہے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کتنے سال قیام پذیر رہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 53 سال قیام پذیر رہے۔ سوال ہے بتائیے کہ شہوت اور گناہ کو روکنے کے لیے کون سا عمل کرنا ضروری ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے انسان کو روزے رکھنے چاہیے۔ سوال ہے بتائیے کس دن سب سے زیادہ درود شریف پڑھنا افضل ہے؟ صحیح جواب ہے جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا سب سے زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے۔